ہم بات کرتے ہیں کشوپول کے ساتھ جو زون بن رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں واجد لازیرہ کی پھر باخیل نیوز کی طرف سے ایک بار پھر حاضر ہوں کشوپول کے اوپر۔ آج ہم بات کرتے ہیں کشوپول کے ساتھ جو اکانومک زون بن رہا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو حکومت خیبر پختونخوا نے نالا کشوک ایریا میں اکانومک زون بنانے کا منصوبہ بنایا۔ تو تحصیل ڈومیل کے لیے کہ عوام کے لیے یہ زبردست منصوبہ تھا، لیکن یہ منصوبہ بنے گا یا نہیں، لیکن مقدر حلقوں نے اس منصوبے کی آڑ میں نالا کشوک کی زمین بڑے ہوشیاری سے ہڑپ لیا۔ اس کے درمیان مختلف قوموں کے درمیان مسئلے پیدا ہوئے۔ سر کی خیل اور ہاتھی خیل کا تنازع، سر کی خیل پائندہ خیل کا تنازع، سر کی خیل عمرزئی کا تنازع، عید الخیل پائندہ خیل کا تنازع، اسپیر کا پائندہ خیل کا تنازع، ہاتھی خیل پائندہ خیل کا تنازع وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تنازع اس اکانومک زون کی وجہ سے اچانک نمودار ہوئے۔ اس اکانومک زون کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ضلعی انتظامیہ سب سے پہلے اس اکانومک زون سے منسلک تمام اقوام کے مسائل پہلے حل کرتا، مگر ضلعی انتظامیہ جمع مقدر حلقوں نے چال چلائی، ان سب کو آپس میں لڑوانے کے لیے سب کو فری ہینڈ دیا۔ اس لڑائی جھگڑوں کے درمیان بلا معاوضہ گورنمنٹ نے 10,000 کنال اراضی کو بالکل مفت میں حاصل کیا اور 30 لاکھ روپے پر ایک کنال فروخت کر رہا ہے۔ یعنی سر کی خیل پائندہ خیل، ہاتھی خیل اور اسپرکا قوم سے مفت میں 3 ارب ملیت کے زمین مفت میں حاصل کی، جس کا اندازہ ان قوموں نے لگایا ہی نہیں، کیونکہ یہ تمام قومیں تو آپس میں گتم گتا تھے۔ اب یہ تصادم اور زمین کی جنگ میں دو پہلوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک یہ کہ ان قوموں کو آپس میں لڑوا کر آخر وہ کون ہے جو اس کے درمیان مزے لے رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ضلع انتظامیہ کیوں سوئی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں میں عمرزئی قوم اور سول سر کی خیل نے آپس میں الٹیمیٹم دیا تھا کہ ایک قوم کہہ رہا تھا کہ کمشنر صاحب ہمیں انصاف چاہیے، دوسرا فریق بھی کہہ رہا تھا کہ کمشنر صاحب ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ جب دونوں فریق انصاف چاہتے ہیں تو وہ کون ہے جو ان دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑوانے چاہتے ہیں اور انصاف نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جو قومیں اس اکانومک زون کے ساتھ منسلک نہیں، اس کو کسی اور طریقے سے لڑوا رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے ایک ہفتے سے بیزان خیل قوم کے 2 بچے اغوا ہو چکے ہیں اور انتظامیہ خاموش تماشائی بیٹھی ہیں۔ آخر وہ کون ہے جو اس پر امن فضا کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پائندہ خیل، سر کی خیل، عمرزئی اور اسپرکا عید الخیل سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہ پر امن فضا خراب کرنے کی کوشش نہ کرے اور تمام قوموں کو مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدارا یہ کام ہمارے بزرگ حل کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو صبر برداشت کرنے کی تلقین دے، نہ کہ فیس بک پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے ساتھ ساتھ تحصیل ڈومیل کے نوجوانوں کو چاہیے کہ تحصیل ڈومیل میں جو بھی فضا خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے سب متحد ہو کر اس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنائے۔ شکریہ۔ تو میری بات آپ لوگوں کو کسی کو برا لگا ہو یا تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو کسی کی ذات کے بارے میں کی ہو یا اس طرح کسی قوم کے بارے میں کی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جہاں پر بھی اس طرح کے مسائل ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی آپ لوگوں کو کوئی غریب ہی یعنی کسی کے گاؤں میں غریب ہو جس کا کوئی بھی وارث نہ ہو یا کوئی جو ہے نا اس طرح یعنی جو بھی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو پلیز اسکرین پر میرا نمبر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔